حمد و صلوات کے بعد خطبے میں جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر جب تم بے سر و سامان تھے۔ آج 17 رمضان مبارک سن 1442 ہے۔ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری میں اسلام اور کفر کے درمیان باقاعدہ پہلی جنگ اور پہلا غزوہ ہوا، جو تاریخ اسلام میں بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوے میں مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مختصر سے لوگوں کو ایک بہت بڑی فوج پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی فوج ہے، 1000 سے زیادہ کا لشکر جرار ہے، اور دوسری طرف مختصر سے لوگ صرف 313 افراد۔ اس طرف ساز و سامان بھی تمام جنگی حربی سامان ہے، اور یہاں پر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی بہت کم ہے۔ غزوہ بدر کے اسباب اور محرکات پر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار قریش نے مکے میں ایک سازش تیار کی، مسلمانوں کے خلاف ایک تجارتی لشکر تیار کیا۔ اس میں مکے کے سبھی گھر والوں نے حصہ لیا اور سب نے اپنے پیسے ملائے، اور ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تیار کیا کہ جب وہ تجارتی قافلہ نفع حاصل کر کے آئے گا تو اس کے پیسوں سے ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ ابو سفیان اس کے سپہ سالار تھے، اس قافلے کے، اس لشکر کو، اس تجارتی قافلے کو لے کے گئے، اور واپس جو ہے بڑا نفع لے کر یہ قافلہ آ رہا تھا۔ تو مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روکنا چاہا، لیکن اس قافلے نے اپنا راستہ بدل کے سمندری راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اب وہاں قاصد نے جا کر بتا دیا کہ ہمارے قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ تو کفار قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا، اور سارے ہی سردار وہاں کے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، سارے ہی جمع ہو گئے اور سب وہاں سے نکلے۔ وہ قافلہ بحفاظت پہنچ گیا مکے میں، لیکن یہ لوگ جنگ کے لیے پھر بھی نکل گئے۔ اب بدر کے مقام پر یہ معرکہ ہوتا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان یہ مقام ہے۔ اس میدان میں جہاں پر ایک کنواں ہے جو ایک بدر نامی شخص سے منسوب ہے، اس مقام پر یہ معرکہ ہوتا ہے، اور 17 رمضان مبارک کو یہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مسلمان 12 رمضان کو نکلتے ہیں اور کفار بھی اسی طرح اس سے پہلے نکلتے ہیں۔ تو 12 رمضان سے وہاں سے نکلے اور 17 رمضان کو یہ غزوہ رونما ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی، روئے زمین پر صرف یہی چند لوگ ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو روئے زمین پہ کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں رو رو کے، گڑ گڑا کے آپ نے رات میں دعا کی، اور اسی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ میں ایک چھڑی لیے میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور آپ ایک گول دائرہ بناتے ہیں کہ فلاں کافر یہاں پہ مرے گا،
ابو جہل یہاں کی لاش یہاں پڑی ہوگی، عتبہ کی لاش یہاں پڑی ہوگی، شیبہ کی یہاں، تو وہ ہر طرف دائرہ بنا دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہم نے جنگ کے بعد دیکھا تو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی جگہ اس کافر کی لاش ملی ہمیں، 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی لاش۔ تو یہ ایک رات پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نقشہ بتا دیا تھا کہ بڑے بڑے سردار مارے جائیں گے، کفار کو ذلت و رسوائی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اب جب جنگ شروع ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفیں ترتیب دیتے ہیں، اور اس وقت مجاہدین کا ایک جذبہ ہے، جوش شہادت میں سرشار ہیں، اور سب جو ہے کفار کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی ہوتی ہے جس سے آپ صف ترتیب دے رہے ہوتے ہیں، سب کو بالکل ترتیب سے کھڑا کرتے ہیں۔ اسی دوران حضرت اسود وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو صف میں تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ پر چھڑی لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اپنی صف سیدھی کرو، پیچھے ہو جاؤ۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے چھڑی سے مارا، آپ نے مجھے جو ہے اس طرح چھڑی لگائی، مجھے تکلیف پہنچی، میں اس کا قصاص چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان کو کہا کہ صحیح ہے، قصاص لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ نے میرے چھڑی لگائی تو میرے پیٹ پر کچھ بھی نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھا دیا، تو حضرت اسود وہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کے شکم اتھر سے لپٹ گئے، آپ کے جسم سے اپنے جسم کو انہوں نے مس کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسود کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا موقع ہے، پتہ نہیں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، تو ایک آخری موقع ہے، میں آپ کے جسم سے اپنے جسم کو لگانا چاہتا ہوں کہ میری یہ سعادت مل جائے مجھے، اور مرنے سے پہلے میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ عشق رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں اس قدر کہ جنگ کے موقع بھی محبت رسول جو ہے غالب ہے۔ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا والہانہ عشق ہے۔ تو یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور بڑی زبردست جنگ ہوتی ہے۔ کفار تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دیں گے۔ 1000 کا لشکر لے کر آئے، اور راستے میں خوب دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، موسیقی کا اہتمام بھی ہے، ناچ گانے والی عورتیں بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ جنگ پہ نہیں بلکہ تفریح کرنے آئے تھے، اور مکے میں کہہ کر آئے تھے کہ آج ہم مدینے میں جا کر تمام مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اب وہ تو بڑی شان و شوکت سے اور بڑے گھمنڈ میں آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سارا گھمنڈ جو ہے، ان کی ساری طاقت کو ختم کر دیا۔ اب مسلمانوں نے جو جگہ جنگ کے لیے منتخب کی وہ ایک ایسی جگہ تھی جو ریتیلی زمین تھی، کیونکہ کفار پہلے سے پہنچ گئے، انہوں نے چٹیل زمین کو قبضے میں کر لیا۔ تو مسلمان ایسی ریتیلی زمین پہ پہنچے جہاں پر پیر بھی دھس رہے تھے، گھوڑے پہ چلنا مشکل تھا، تو ایک مشکل حالات تھے جنگ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جو غیبی امداد فرمائی وہ باران رحمت کی شکل میں بارش برس گئی۔ جنگ سے پہلے بارش ہوئی اور ساری ریتیلی زمین وہ جم گئی اور چلنا آسان ہو گیا، اور مسلمانوں نے جگہ جگہ گڑھے کھود کر پانی بھی جمع کر لیا، اس سے ایک بہت فائدہ ہو گیا۔ پھر دوسری طرف کفار جو بڑی چٹیل زمین پہ تھے، بڑے خوش تھے، وہاں پر کیچڑ ہو گئی اور وہاں لوگ جو ہے سلپ ہونا شروع ہو گئے، ان کے گھوڑے بھی سلپ ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ پہلی فتح و نصرت اور پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد تھی۔ پھر جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے 5000 فرشتوں کا لشکر بھیجا، 5000۔ اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کافر کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتے تو اس وقت اس کی گردن پہلے سے اڑ جاتی، پہلے اس کی گردن کٹ جاتی۔ تو یہ ملائکہ کی فوج تھی جو مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
مسلمانوں کا جو خلوص تھا اور ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی غیبی امداد بھیجی۔ تو اس طرح مسلمان کفار سے لڑ رہے تھے۔ دو ننھے مجاہد وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ چچا جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے جو ان کا سردار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرو گے ابو جہل کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماریں گے یا مر جائیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، آپ صرف ہمیں بتا دیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں وہ جو لشکر کے بیچ میں سب کے حصار میں کھڑا ہے وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں ننھے مجاہد وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر جو ہے اس کے اوپر یکبارگی حملہ کرتے ہیں اور اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں، اور دونوں اپنی ننھی تلواروں سے اس پہ حملہ کر دیتے ہیں اور مار کے اسے واپس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم نے اس بدبخت کو ابو جہل کو مار دیا۔ اب دونوں اپنی اپنی تلواریں دکھاتے ہیں کہ میں نے مارا، وہ کہتا نہیں میں نے مارا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم دونوں اپنی تلواریں دکھاؤ، دونوں خون آلود ہوتی ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم دونوں سچ کہہ رہے ہو، تم دونوں نے مارا۔ تو ابو جہل کے مرنے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو ایک بدبخت کافر اور ایسا گستاخ رسول جو حضور کو برا بھلا کہتا تھا، اس کے مرنے پر سجدہ شکر ادا کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ کسی گستاخ رسول کے مرنے پہ کبھی افسوس نہیں کرنا ورنہ ایمان نہیں بچے گا، کسی گستاخ رسول کی حمایت کبھی نہیں کرنا ورنہ ایمان نہیں بچے گا۔ سنت یہ ہے کہ گستاخ رسول کے مرنے پر اس کو اذیت ملنے پہ خوشی کا اظہار کیا جائے، سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ اور صحابہ اکرام کی سنت یہ ہے کہ وہ گستاخ کو جہاں ملتا تھا وہیں واصل جہنم کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک گڑھے کی طرف جو ہے وہ ابو جہل پڑا ہوا ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے اوپر اس کی گردن پہ اپنا پیر رکھ کے کہا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کافروں کو ذلیل کریں گے وہ وعدہ پورا ہو گیا، تو ذلت و رسوائی میں آج پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے دو کسانوں نے مارا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کفار اور عرب کے کفار وہ مرنا بھی چاہتے تھے تو کسی بڑی شخصیت کے ہاتھ سے، کسی سردار کے ہاتھ سے، کسی بہادر کے ہاتھ سے مرنا چاہتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کسانوں نے، یعنی یہ دونوں مجاہد یہ انصار کے تھے، انصاری تھے اور انصاری کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ میں کسانوں کے ہاتھ سے مرا ہوں، اگر میں مہاجرین میں سے کسی سردار کے ہاتھ سے مرتا تو مجھے ذرا خوشی ہوتی، خوشی سے میں دنیا سے چلا جاتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن پہ پیر رکھ کے زور سے دبایا اور اس کو جو آخری سانسیں تھیں وہ بھی ختم کر دیں۔ تو یہ ابو جہل کے مرنے کے بعد پھر ان کا لشکر جو ہے بالکل درم برم ہو گیا، ساری فوج ان کی بکھر گئی۔ اب جب سردار مر جاتا ہے تو پھر لشکر کا کیا حال ہوگا؟ اب اس میں بڑے بڑے سردار اور بھی ہیں جو مکے کے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہیں، تو اب ایک ایک کر کے سارے سردار جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ اور وہ جو گھمنڈ میں تکبر میں آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا خاک و خون میں لتھڑا دیا کہ وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جو ہے مارے گئے۔ 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی کر لیے گئے، سب قید میں آ گئے 70، اور باقی جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اس طرح جب مکہ مکرمہ میں پہنچے اور یہ حال مکے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا لشکر جو ہے وہ سارا درم برم ہو گیا اور لاشوں کے انبار لگ گئے اور مسلمانوں نے جو ہے فتح و نصرت حاصل کر لی، تو اب ہر گھر میں صفحہ ماتم بچھا ہوا تھا، ہر گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا تھا، اور اب وہاں پر کوئی سردار بھی باقی نہیں بچا تھا سوائے ابو سفیان کے، جو تجارتی قافلہ لے کے واپس پہنچ گئے۔ ابو سفیان فتح مکہ کے دن حضرت ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے وہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ خصوصیت کے ساتھ اعلان فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے
اس کے لیے امان ہے۔ ان کے گھر کو دارالامان بنا دیا تھا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس طرح ان کا گھرانہ جو ہے دارالامن بنا دیا گیا، امن کا گھر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری لاشوں کو جمع کر کے 70 لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا، اور پھر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کی لاشوں سے خطاب فرمایا، اور ان سے آپ نے جو ہے کلام فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کفار کی روحیں جو بے جان ہیں یہ آپ کا کلام سنتی ہیں، آپ کا خطاب سنتی ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندوں سے زیادہ سنتی ہیں۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث جو صحیح حدیث ہے، اب اس کی روح سے یہ پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ کفار کی لاشوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد سماعت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب کافر کی بدبودار لاشیں وہ سن رہی ہیں اور سماعت کر سکتی ہیں، تو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے چلے جائیں، اگر ان کو خطاب کیا جائے، ان کو مخاطب کیا جائے، تو کیا وہ نہیں سنیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں پکارتے ہو، تو سنتے نہیں ہیں۔ تو یہ کافر سن رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث کے مطابق، اور اللہ کے نبی نہیں سنیں گے، کیسا بدعقیدگی والا معاملہ ہے۔ ان کے عقیدوں پہ جو ہے تف ہے، افسوس ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم پکاریں گے تو وہ سنیں گے نہیں، آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تو یہ نبی بھی مان رہے ہیں اور شان بھی گھٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو امتی بھی کہتے ہیں اور اپنے نبی کی شان میں جو ہے بکواس بھی کرتے ہیں۔ تو کیسے مسلمان ہیں؟ ایسا کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان تو وہ ہے جو اپنے نبی کی شان کو جو ہے بیان کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کی شان کو جگہ جگہ بیان فرمایا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں کہ جس کے ماننے والے اپنے نبی کی شان کو بیان نہ کرتے ہوں، سب مانتے ہیں، لیکن ایک نام نہاد کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کفار سے خطاب کرنا یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ سنتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی سماعت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب سورہ نمل میں دیکھیں، اب جس طرح زندہ سنتا ہے، حضور فرما رہے ہیں ان سے زیادہ سنتا ہے، اور زندوں کی سماعت جو اللہ کے نبی ہیں، سورہ نمل میں دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کی مسافت سے چیونٹیوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ 3 میل کی مسافت، چیونٹیوں کی گفتگو، چیونٹیوں کی ملکہ کہتی ہے، قرآن فرماتا ہے کہ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خیالی میں رون نہ دے۔ تم سلیمان علیہ السلام 3 میل کی مسافت سے چیونٹی کی آواز سن رہے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے فتبسم، آپ نے تبسم فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی طاقت دی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کی سماعت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ حال ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا۔ اب قیدیوں کا معاملہ ہے کہ قیدیوں کا کیا کیا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ان سے کہا کہ اپنا فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ۔ اگر فدیہ نہیں دے سکتے تو پھر یہیں رہ کے مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ اب جن کے پاس پیسے تھے یا جن کے پاس مکے میں پیسے تھے، انہوں نے منگوا لیے اور اپنا فدیہ دیا اور چھوٹ گئے۔ اسی میں حضرت عباس ہیں، حضور کے سگے چچا، وہ بھی کفار کے ساتھ ہیں، قیدیوں میں قیدی ہوئے ہیں۔ تو حضور نے ان سے بھی فرمایا کہ چچا اپنا فدیہ دو اور چھوٹ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو راستے میں اتنے اونٹ ذبح کرتا ہوا آیا ہوں، اتنی دعوتیں کرتا ہوا آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ کیا آپ مکے سے منگوا لیں، اپنے گھر سے منگوا لیں مکے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ مکے میں بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جب آپ یہاں پر آ رہے تھے تو آپ نے اپنی زوجہ کو یعنی ہماری چچی کو آپ نے سونے کی ڈلیاں دی تھیں اور ان سے کہا تھا کہ جب میں واپس آؤں تو میں واپس لے لوں گا، اگر میں جنگ میں جو ہے قتل کر دیا جاؤں تو پھر یہ میرے بچوں پہ لگا دینا اور اپنے اوپر خرچ کر لینا۔ تو ان سونے کی ڈلیوں کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میری بیوی کے درمیان راز تھا اور مکے میں اپنے گھر کے پوشیدہ کمرے میں نے یہ گفتگو کی تھی۔ تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے علوم غیبیہ حاصل ہیں، اللہ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا، تو اسی وقت آپ کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضور کے سگے چچا حضرت عباس اور ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ کفار قریش ان کو بڑا زبردست جو ہے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی صرف 14 نفوس قدسیہ شہید ہوتے ہیں جن کے مزارات بدر کے مقام پر آج بھی موجود ہیں، اور جو عریشہ تھا، جو خیمہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج بدر کے مقام پر وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہے اور اس مسجد میں زائرین جاتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کا خیمہ تھا۔ تو الحمدللہ میری بھی حاضری ہوئی، اس مسجد میں نماز پڑھا اور شہدائے بدر کے بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کا نظام کیسا ہے؟ صرف نام کا اسلام ہے، ورنہ اسلام تو وہاں پہ کہیں بھی نظر نہیں آتا، صرف ایک حلیے بنا لیے اپنے طرز کے، اور وہ بھی اپنے طور پر۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا، قبرستانوں پہ تالے لگائے ہوئے۔ اب بتائیں، قبرستانوں پہ بھی تالے لگانے کی جگہ ہے کوئی؟ کہ قبرستانوں پہ اپنے جو ہے انہوں نے کارندے پہ ڈالے ہوئے ہیں، تالا لگایا ہوا ہے کہ کوئی اندر نہ جا سکے، کوئی ہاتھ اٹھا کے جو ہے دعا نہ کرے۔ تو ہم لوگوں نے انتظار کیا کہ صحیح ہے، چلو یہ لوگ سب نماز پڑھنے جائیں گے، تو نماز پڑھنے جائیں گے تو اس دوران پھر ہم آ کے فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں گے۔ تو دروازے پہ تو تالا لگا تھا، کچھ بلاک وغیرہ رکھ کے، کچھ اونچی دیوار سے اونچے ہو کے وہاں پہ ہم نے زیارت کی اور وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ تو بدر کے مقام پر جو ہے وہ قبرستان کو انہوں نے اتنا ویران کیا ہوا ہے، جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، مزارات، اتنی مقدس ہستیاں کہ بدری صحابہ کرام کے مزارات کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اور ان بدری صحابہ کرام کا نام جو ہے ان کی بڑی برکت ہے۔ تو ان کے ساتھ ان لوگوں نے ایسا سلوک کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک سرزمین سے ان بے ادبوں کو اللہ رب العزت نیست و نابود فرمائے، ان کو وہاں سے نکالے، اور ادب والے لوگ جو عشاق ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کا پھر موقع دے۔ جو سلطنت عثمانیہ تھی، جنہوں نے ادب کے بہت زیادہ جو ہے ایسے معیار قائم کیے ہوئے تھے کہ لوگ آج بھی حیران رہتے ہیں، انہوں نے تو ساری نشانیاں مٹا دی، یہاں تک کہ جنت البقیع میں جو مزارات بنے تھے، بڑے بڑے گنبد تھے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ بہت بڑا گنبد تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ گنبد تھا، دیگر اکابر صحابہ کرام کے مزارات پہ بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے تھے، اور سب کی نشانیاں تھیں کہ یہ مزار کس کا ہے۔ انہوں نے سب پہ بلڈوزر چلا دیا۔ ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کے مزارات کو بھی انہوں نے بے حرمتی کی، 10,000 صحابہ اکرام کے مزارات پر بلڈوزر چلا کے سب کو مسمار کر دیا۔ تو سلطنت عثمانیہ میں یہ ساری نشانیاں موجود تھیں، یہاں تک کہ وہ ایسے بادب لوگ تھے، وہ ترک اتنے بادب تھے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کنویں میں اپنے چہرہ انور کی زیارت کی اس پانی میں، تو انہوں نے وہاں بھی نشان لگایا ہوا تھا کہ اس مقام پر سرکار نے آ کر اپنے چہرہ انور کی پانی میں زیارت کی تھی۔ تو اتنی نشانیاں انہوں نے ساری جمع کی ہوئی تھیں۔ ایک مقام پر حدیبیہ کی طرف ہم لوگوں کو جانا ہوا، پتہ چلا کہ اس کنویں سے حضور نے پانی پیا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس حکومت کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے کہ جو تبرکات ہیں، جو زیارت کی جگہ، ان سب کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کنویں کی طرف جانے کے لیے ہم لوگ کار میں تھے، تو ہم لوگ گھومتے گھومتے لوگوں سے پوچھتے ہوئے گئے، تو ایک ایسی جھاڑیاں تھیں کہ جہاں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی کنواں ہوگا یا میدان ہوگا بڑا۔ ان جھاڑیوں کو ہٹا کر جب ہم لوگ گئے، صرف ہم لوگ 3 افراد تھے، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ ان جھاڑیوں کو ہٹا کے، کانٹوں کو ہٹا کے اندر گئے، تو وہاں ایک بہت بڑا سا میدان تھا،
چاروں طرف پہاڑی تھی، ایک ہی راستہ تھا، بیچ میں ایک کنواں تھا، اس کنویں کو گریل لگا کر انہوں نے تالا لگا کر اس کو ایسا مضبوط بند کیا ہوا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی خزانہ ہے کہ کوئی لوٹ کے لے جائے گا۔ صرف یہ تھا کہ اس کنویں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی پیا تھا، اس میں برکتیں حاصل کی تھیں، تو اس کنویں کی زیارت کے لیے ہم لوگ گئے تو وہاں پر جانا اتنا مشکل تھا کہ بالکل پیک کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس شاخ کو حکومت دے، 2023 آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے ترکوں کو غلبہ عطا فرمائے اور پھر سے جو ہے صحیح معنوں میں سچے مسلمان جو ہے حرمین طیبین پہ خدمت دوبارہ سے کریں۔ اور یہ غزوہ بدر کا مارکہ حق و باطل کے درمیان بہت بڑی جنگ ہے، اور یہ ایک لکیر ہے حق و باطل کے درمیان۔ اس کو یوم الفرقان اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اس غزوہ بدر نے ایک تاریخ رقم کی، مسلمان جس کو لوگ جو ہے بڑے حقیر سمجھتے تھے، کفار ان کو جو ہے کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے، اس جنگ کے بعد سے ان پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، سارے کے سارے سردار مارے گئے، ان کے گھروں میں ایک کوہرام مچ گیا، تو اسلام کو ایک غلبہ ملا، مسلمانوں کو ایک قوت ملی اور اسلام کو ایک عروج ملا غزوہ بدر کے بعد۔ 2 سنہ ہجری یہ واقعہ ہوا، روزے کی حالت میں مسلمان آج ہی کا دن یعنی 17 رمضان کا دن تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انہوں نے اتنا زبردست جو ہے جہاد کیا اور اللہ کی خاطر جانیں بھی دیں، قربانیاں بھی دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی غیبی مدد فرمائی، فرشتے بھی آئے، باران رحمت بھی برسی، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت ان مسلمانوں کو ملی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔